وسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ سب حضرات درود پاک پڑھنے میں شامل نہ ہو سکے، ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو بلا شبہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ الحمدللہ بزم برہان کے تحت ہر سال اس محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے، جو برائے ایصال ثواب عبدالکلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں میری الحمدللہ دوسری مرتبہ حاضری کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس بابرکت محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں ابتدا ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، اور اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ کریم نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو جواباً فرشتوں نے جو عرض کی وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ مولا کیا تو ان کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، جبکہ خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ لائق تو ہم لوگ ہیں کہ تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور تیری کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے سب فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کے پتلا بننے کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر موجود اور جنت کے اندر موجود تمام چیزوں کے نام سکھانے کا ذکر، اور پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، حضرت انسان، ان کو پیش کرنے کا ذکر، اور پھر فرشتوں سے پوچھنا کہ ذرا ان سب چیزوں کے نام تو بتاؤ جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں۔ تو فرشتوں کا عرض کرنا کہ مولا ہمیں تو بس وہی پتہ ہے کہ جو تو ہمیں سکھاتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، ہمیں تو اور اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ کا حضرت آدم سے فرمانا کہ آدم ذرا ان کو سب چیزوں کے نام بتاؤ اور کام بتاؤ۔
تو حضرت آدم کا وہاں پر تمام چیزوں کے نام اور کام ذکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر ان کی فضیلت کو سارے فرشتوں پر بیان کرنا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے ذکر کیا اس بات کا جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروایا اور وہ سجدہ کس چیز کا سجدہ تھا؟ میں تھوڑی سی اس پر بات کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ دراصل سجدہ عبادت کی ایک قسم ہے، لیکن ہر سجدہ عبادت نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ آپ جب عمومی طور پر کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، یا مسجد میں آپ نے دیکھا، یا کسی گھر میں آپ نے دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور ایک بندہ اس نے اپنی پیشانی زمین پر لگائی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے سجدہ کیا ہوا ہے، اور آپ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ لیکن سجدہ عبادت کی قسم ضرور ہے، لیکن ہر سجدہ عبادت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ کون سا سجدہ ہوتا ہے جو عبادت ہوتا ہے، اور وہ کون سا سجدہ ہوتا ہے جو عبادت نہیں ہوتا؟ تو جواب بہت آسان ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ سجدے کو عبادت کا سجدہ بنانے والی چیز ہے نیت۔ جب نیت ہوتی ہے عبادت کی تو پھر وہ سجدہ سجدہ نہیں رہتا بلکہ عبادت کا سجدہ بن جاتا ہے، اور جب نیت شامل حال نہ ہو تو پھر اسے تعظیم تو کہا جا سکتا ہے مگر اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد بغیر نماز کی نیت کیے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر بھی کہے، ثنا بھی پڑھے، ساری چیزیں تمام نماز کے ایکشنز کر کے فارغ ہو جائے، مگر اس کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، آپ بتائیں کہ یہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کی جو شرط ہے، کنڈیشن ہے، جس کے بغیر وہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی، عبادت بنتی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نیت۔ 6 شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ نیت کی۔ تو عبادت کو عبادت کیا چیز بناتی ہے؟ نیت بناتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاں بھی سجدہ ہوگا وہاں عبادت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر نیت شامل حال ہوگی عبادت کی تو پھر اس کو عبادت کنسیڈر کیا جائے گا، ورنہ عبادت کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہی معاملہ ہے حضرت آدم کو بھی سجدہ کرنے کا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر کسی ایک مفسر نے، تاریخ اسلام میں کسی ایک محقق نے کبھی بھی اس آیت کے تحت اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور وہ جو سجدہ تھا وہ کس کا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ تھا۔ سب نے کہا کہ یہ سجدہ تھا تعظیم کا سجدہ۔ اللہ نے سجدہ کروایا مگر ان کی نیت عبادت کی نہیں تھی، کیونکہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ ایاک نعبد، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، چاہے حضرت آدم ہوں یا حضرت آدم کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ تو وہاں پر جو سجدہ تھا وہ کس چیز کا سجدہ تھا؟ تعظیم کا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکا دیا، کہا کہ ان کو سجدہ کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جسے میں نے اپنا خلیفہ چنا ہے وہ کتنی عظمت والا ہے۔ اور یہی چیز اگر آپ کو مزید سمجھنی ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی نظر آئی قرآن پاک کہ وہاں پر حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بات اپنے والد حضرت یعقوب جو اللہ کے نبی ان کو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا۔ لیکن پھر جو سارا معاملہ ان کا ہوا اور بھائیوں کا جو ان کے ساتھ معاملہ، پھر آپ کا مصر پہنچنا، خریدا جانا، وہ ساری پوری داستان ہے۔ لیکن جب ایک وہ وقت آیا کہ وہ لوگ جو کبھی حضرت یوسف کے خریدار بن کر کھڑے تھے آج وہی ان کے سامنے غلام بن کے کھڑے تھے، کیا ہوا؟ حضرت یعقوب تشریف لائے، آپ کی والدہ اور قول کے مطابق آپ کی خالہ تشریف لائیں، اور آپ کے 11 کے 11 بھائی جمع ہوئے۔ قرآن اس کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ فرمایا کہ جب حضرت یعقوب تشریف لائے تو حضرت یوسف نے ان کو اپنی مسند پر بٹھایا، والد تھے، نبی بھی تھے، عزت دی، اپنے تخت پر بٹھایا۔ پتہ کیا چلا کہ جب والدین آئے تو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور وہ جس جگہ پر کمفرٹیبل ہوں وہاں ان کو بٹھانا چاہیے، اس کے بعد جگہ بنے تو خود بیٹھے ورنہ نیچے بیٹھے۔ کہا کہ ان کو جگہ دی، اور کیا ہوا؟ فرمایا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔
اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو حضرت یوسف کے بھائی جو بعد میں اللہ کے ولی بنے، ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ سارے اللہ کے ولی بنے، 11 ولیوں کے، ایک نبی کے اور ایک نبی کی بیوی کے اور نبی کی ماں کے قرآن میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کو نہیں، غیر اللہ کو۔ حضرت یوسف اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے، غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ اس کو کفر کہا جا رہا ہے، نہ شرک کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ نے مقام مدح میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ سجدہ نظر آیا، عبادت نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ نیت عبادت کی نہیں تھی، نیت کس چیز کی تھی؟ تعظیم کی۔ تو تعظیماً سجدہ حضرت آدم کو بھی ہوا، تعظیماً سجدہ حضرت یوسف کو بھی ہوا، اور یہ اللہ نے اپنے خلفاء کی شان کو گویا قرآن مجید میں ذکر کر کے بتایا کہ جن کو میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں تو پھر مخلوق سے ان کی تعظیم بھی کرواتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو لکھا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ سمپل فارمولہ ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہی چیز سکھا رہا ہے کہ حضرت آدم اور پھر ان کے باقاعدہ جو سلسلہ چلا اولاد کے اندر، اور اللہ کے انبیاء آتے چلے گئے، تو ان میں ہمیں سب میں تعظیم کا عنصر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر میں آگے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات بس ذکر کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ ادھر سے اندر، یہاں سے بعض اوقات آنکھیں ہوتی ہیں، ادھر سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بعض اوقات چونکہ سوشل میڈیا تو ہم سب کے پاس ہے، اسکرولنگ کرتے ہوئے بہت سی چیزیں سامنے آئی جاتی ہیں، اس پہ دکھا رہے ہوتے ہیں جی آیت لکھی ہوگی ایاک نعبد، اور اس کے نیچے جو تصویر ہوگی اس میں دکھا رہے ہوں گے کوئی ایک مزار ہے، کوئی قبر ہے، اور اس کے سامنے ایک بندہ جھکا ہوا سجدہ کر رہا ہے۔ پہلے تو بات مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے آج تک مزار پہ کون کون گیا؟ کسی بھی مزار پر کبھی بھی زندگی میں آپ میں سے کسی کی حاضر ہوئی تو ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا۔ ماشاءاللہ تقریباً سارے مزار پر کسی نہ کسی مزار پہ زندگی میں گئے۔ اچھا وہ ہاتھ کھڑا کر لیں جنہوں نے زندگی میں مزار پہ گئے ہوں اور کسی کو مزار پہ سجدہ کرتا دیکھا ہو، صاحب مزار کو۔ 1 2 3 4۔ ان کے بھی یادداشت اصل میں تھوڑی کمزور ہے، تو ہاتھ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے۔ چلو 4 لکھ لیتے ہیں، 4 ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہے، باقی تعداد تقریباً 40 سے اوپر ہوگی۔ وہ سب کہہ رہے ہیں ہم نے مزار پہ سارے گئے، ہم نے یہ چیز ہوتے نہیں دیکھی۔ چلیں بالفرض اگر 4 نے بھی دیکھا ہے، یا اور بھی دنیا میں سننے والے انہوں نے کسی نے دیکھا ہو، میں ان کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ اوے شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے، شرک کے پیچھے سائنس کیا ہے، اور یہ مقام کس کا ہے، اور یہ مرتبہ کس کا ہے کہ وہ کسی پر یہ حکم لگا سکے اور اس مرتبے پر کسی سیدھے سادے مسلمان کو اتار سکے۔ ضروری کیا چیز ہے یہ بتانا کہ ہر سجدہ عبادت کا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اس کی مثال کہاں سے لی؟ حضرت آدم کے واقعے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے۔ تو ہر سجدہ عبادت کا نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نیت ضروری ہے کسی بھی سجدے کو یا فعل کو عبادت بنانے کے لیے، اب اگر بالفرض دنیا میں کسی بھی جگہ کہیں کسی مسلمان کو یہ دیکھا جائے کہ جناب وہ قبر کے آگے سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو اسٹریٹ اوے شرک کا فتویٰ دینے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم پوچھیں گے اس بندے سے، ہمیں نیت پوچھنی پڑے گی کہ بھائی یہ تو بتاؤ، یہ جو تم نے سجدہ کیا ہوا ہے شرم نہیں آتی تم کو؟ خدا سمجھتے ہو صاحب مزار کو؟ ہیں کدھر سے آئے ہو تم؟ آپ اس لہجے میں بات کر کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ بالکل جھٹکا کھا کے کھڑا ہو، کئی 100 ورڈ اس کو جھٹکا لگے کہ بھائی میں ان کو خدا کہاں سمجھتا ہوں۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی پھر یہ بتاؤ کہ پھر یہ سجدہ کس چیز کا ہے؟ عبادت کرو تم عبداللہ شاہ غازی کی؟ نہیں جناب، میں کہاں عبادت کر رہا ہوں، میں تو ان کی عزت کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیا میں نے، عبادت تھوڑی کر رہا ہوں میں اس کی۔ اچھا ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اس کی نیت کے اندر کہیں بھی عبادت شامل نہیں ہے، اٹ مینس کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اب دوسری بات، اب اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی ایسے بندے کو سمجھاتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، ایسے بندے کو سمجھاتے ہیں جو سود کھاتا ہے، ایسے بندے کو سمجھاتے ہیں جو لوگوں کے حق تلف کرتا ہے، ایسے بندے کو سمجھاتے ہیں جو جس کی داڑھی نہیں ہوتی، جو دین سے دور ہوتا ہے، اب اس کو کیا سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان جھوٹ بولنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، حقوق غصب کرنا حرام ہے۔ اب اس شخص کے وہاں پر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خیر خواہ ہیں، مسلمان کے خیر خواہ ہیں اگر آپ، اور آپ کے اندر غلاظت نہیں بھری ہوئی، تو پھر آپ اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ بات تو آپ نے کلیئر کر دی کہ آپ نہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، نہ آپ نے عبادت کی نیت سے ان کو سجدہ کیا، آپ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ نے تعظیماً سجدہ کیا۔ تو میرے پیارے، پچھلی شریعتوں کے اندر
تعظیم کا سجدہ جائز تھا، حضرت آدم کی شریعت میں بھی جائز تھا، حضرت یوسف کی شریعت میں بھی جائز تھا، دیگر انبیاء کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جس طرح اور بہت سے احکام پچھلی امتوں سے مختلف ہو گئے تو یہ حکم بھی مختلف ہے، ہماری امت میں کسی کی عزت کے اندر بھی اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی اہم بات تھی، اور جن لوگوں کو صرف ادھوری بات بتائی گئی، اور قرآن والا ہونے کا بعض اوقات لوگوں کو دعویٰ ہوتا ہے، پوری پوری جماعتوں کو دعویٰ ہوتا ہے، لیکن حال کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی جو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی مثالیں ہیں وہی صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے۔ اگر وہی سمجھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا کہ ہر سجدہ عبادت نہیں ہوتا، کچھ سجدے تعظیم بھی ہوتے ہیں، مگر ہم اپنے والوں کو کیا سمجھائیں گے کہ اگر بالفرض کوئی نظر آیا، یہاں پہ صرف 4 کو نظر آیا نا، اگر کسی کو کوئی نظر بھی آیا تو اب اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ جو وہاں پہ تصویریں کھینچ کے ایاک نعبدو کے لیے کھینچ رہا ہے اور بعد میں شرک کے فتوے لگانے کے لیے کھینچ رہا ہے، یہ اس کو بھی سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ واقعتاً خیر خواہ ہیں اور لوگوں کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، حرام سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کی کاؤنسلنگ کریں اور اس کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز کرنا بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، وہ یہ حرام کام چھوڑے گا اور اس کا سجدہ صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، میں اس پر آ رہا ہوں جو حضرت آدم کو سجدہ ہوا۔ کس لیے ہوا؟ اللہ نے بتایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس میں نور محمدی کو بھی ڈالا، سبحان اللہ، نور محمدی ڈالا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ اللہ نے سجدہ کروایا فرشتوں سے، نورانی مخلوق سے جو اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتی اور نہ ہی کر سکتی ہے، وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ وہ نورانی مخلوق جب سجدہ کرتی ہے حضرت آدم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں حضرت آدم کا مقام قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک موقع آیا کہ جس میں جو فرشتوں کے سردار ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام، وہ زمین پر تشریف لائے اور اللہ کا پیغام اپنے محبوب کو سنایا اور عرض کی کہ ان اللہ قد اشتاق لقاءک یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب وہاں پر جو حضرت جبریل نے دولہ بنایا اور پھر جنت سے سواری لے کر گئے اور براق پر سوار کروایا۔ جب براق پر سوار کیا نا، مفسرین نے لکھا کہ اس براق کی سواری کی جو نکیل تھی، جانور کی نکیل ہوتی ہے نا، اس کی جو نکیل تھی، رکاب، وہ کس نے پکڑی؟ جناب جبریل امین علیہ السلام۔ ان جبریل اخذ الرکاب لیلۃ المعراج، کہ براق کی رکاب کو پکڑنے والے اور آگے آگے چلنے والے جناب جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اور علماء نے تفسیر میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا ان میں حضرت جبریل بھی شامل تھے۔ اللہ نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروا کر حضرت آدم کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور جب معراج کی رات جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، انہوں نے فرشتوں کی بارات کی موجودگی میں جناب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کی رکاب کو، نکیل کو تھاما اور اس کے آگے آگے چلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل کا معراج کی رات کو یہ نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، ان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر نہیں آتی، ان سے پوچھیں حضرت آدم کی نظر آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے محبوب کی شانیں بھی اسی طرح واضح کر کر کے ہر شان بیان کر دیتا تو تم تو قرآن پڑھتے چلے جاتے، تمہارے منہ سے بھی شان مصطفیٰ بیان ہوتی چلی جاتی۔ مگر مزہ تو اس میں ہے کہ جو اللہ کا قرآن کا انداز ہے اور رب کی سنت ہے کہ وہ مثال بیان کرتا ہے، پھر فرماتا ہے اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ تو جو عقل والا ہے، عقل والا ہے، جو عشق والے ہوتے ہیں حقیقت میں وہی عقل والے ہوتے ہیں۔ دنیا مجنون کہتی ہے مگر جو ان کا جنون ہوتا ہے یہ عقل سے بھی افضل ہوتا ہے۔ کہا کہ جو حقیقی عقل والے ہوتے ہیں جب وہ ان مقامات کو پڑھتے ہیں تو وہ غور کرتے ہیں کہ دیکھو جب آدم کا یہ مقام ہے تو آدم کے آقا کا کیا مقام ہوگا۔ اب جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی براق کی نکیل پکڑ کر آپ روانہ ہوئے اور پہنچے کہاں پر؟ مسجد اقصی میں۔ اور آج یہ جہاں پر یہودی
دیوار گریہ جو انہوں نے بنا کے رکھی ہے، جس کے گرد آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر باقاعدہ روتے ہیں، وہاں باقاعدہ روتے ہیں، اور دیوار گریہ جس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں اس رونے کو یہ عبادت تصور کرتے ہیں۔ وہ جو دیوار گریہ ہے دراصل اس مقام پر پہلے مسجد براق ہوتی تھی کسی زمانے میں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی امامت فرمانے کے بعد آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ اب یہ جو جگہ تھی وہاں مسجد براق آج ختم ہو چکی ہے، صرف ایک دیوار موجود ہے، اور یہ لوگ یہودی کہتے ہیں کہ جناب یہ ہیکل سلیمانی کی بقیہ بچی ہوئی دیوار ہے، صرف دیوار باقی بچ گئی ہے، باقی سارا ہیکل سلیمانی ختم ہو چکا ہے، ہم گرائیں گے جناب معاذ اللہ مسجد اقصیٰ کو، اور پھر دوبارہ سے ہیکل سلیمانی ہم یہاں پر تعمیر کریں گے، اور اس کو یہ دیوار گریہ کہتے ہیں، وہاں یہ عبادتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی دیوار گریہ کے پاس براق کو باندھا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اب یہاں پر جب امامت کی بات آئی تھی تو وہاں پر جبریل رکاب تھامے تھامے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب یہاں پر پہنچے روایتوں کے مطابق انبیاء کرام وہاں پر یہ سوچ رہے تھے کہ آج مجھے آگے بڑھایا جائے گا۔ سب اپنے باقاعدہ ان کی تاثرات ہیں جو ان کی ذہن میں الفاظ تھے وہ بیان کرتے ہیں روایتوں میں، ہمیں لگتا تھا ہمیں آگے بڑھایا جائے گا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جناب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے کیا، اور مصلی امامت پر ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ نماز تو آپ پڑھائیں گے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے امامت فرمائی، اسی امامت سے اللہ نے اس چیز کو پورا کر دیا کہ جب میں اپنا محبوب انبیاء تمہارے درمیان بھیجوں گا، تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے، اور اس چیز کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، وہ خدا تبارک و تعالی نے یوں پورا فرمایا کہ سب انبیاء کو جمع کر دیا، میرے آقا کو آگے کھڑا کیا، اور وہاں پر میرے آقا نے نماز پڑھائی، تو پھر ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ چلا، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامت فرمانا یہ آپ کے بقیہ انبیاء سے افضل ہونے کی دلیل تھی۔ آپ اندازہ کریں جب امام الانبیاء کا بقیہ نبیوں کی امامت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب نبیوں سے افضل ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ان کی غیر موجودگی میں حضور کے فرمان کے مطابق جناب سیدنا صدیق اکبر کو بھی کھڑا کرنا اور بقیہ کسی اور کا انتخاب نہ ہونے دینا بلکہ کسی اور کا مشورہ آئے تو اس پر آپ کا سرزنش فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام الانبیاء جب اس رات سب نبیوں سے افضل قرار پائے تو صدیق اکبر مصلی نبی پر آنے کے بعد بقیہ تمام بشروں سے افضل قرار پائے۔ یہ اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں دوبارہ جبریل کے ساتھ۔ آج جو ہمارا سفر ہے وہ تھوڑا سا حضرت جبریل کے ساتھ ہے، اور کیا پتہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں۔ بھئی منزل تو سدرہ ہے نا، طائر سدرہ ہے، وہ طائر سدرہ سے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ یہ نور بار محفل دیکھ بھی رہے ہوں، اور بڑی بڑی قرب والی ہستی ہیں، بڑی مبارک ہستی ہیں۔ ہمارے علماء نے ایک جملہ لکھا بڑا پیارا، لکھا کہ سیدنا جبریل انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حضرت جبریل امی کو پیدا کرنے کا خدا کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ حضور کی خدمت گزار۔ اب معراج کے سفر میں نکیل بھی پکڑی ہوئی ہے، آگے ہاتھ پکڑ کے یا رسول اللہ آپ، اور پھر دوبارہ وہیں دیوار گریہ سے جو آج دیوار گریہ ہے اسی مقام سے براق پر سوار کر کے آسمانوں کی طرف، اور وہاں پر ہر آسمان پر جا کر فرشتہ پوچھتا ہے جبریل کون؟ تو کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایک بات بتائے، جبریل کا تو روز کا آنا جانا تھا، مبالغہ کریں تو بہت آنا جانا تھا، ان سے بھی کوئی پوچھے گا کہ جبریل کون؟ ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں تو ایک دروازے کی چابیاں بعضوں کا دوسروں کے پاس ہوتے ہیں کہ یار گھر کا بندہ ہے نا، اس کو آنے میں کھٹکھٹانا نہ پڑے، ویٹ نہ کرنا پڑے، چابی اسی کے پاس ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں۔ جن کا گھر ہی دائرے سدرہ پہ ہے، سدرۃ المنتہا جن کا گھر ہے، ان کو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جبریل کون آیا ہے؟ تو وہ اپنا نام بتاتے ہیں، پھر آقا کا بھی نام بتاتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے اس رات ایسا نظام بنایا، کہا کہ آج جبریل کو میں نے جس کام کے لیے بھیجا ہے ویسے تو ہر کام پورا کرتا ہے، آج بھی اگر محمد کو لے کے آئے تو آنے دینا، ورنہ اس کو بھی نہیں آنے دینا۔
کہا کہ جب بھی آتے تھے پہلے آسمان پر پہنچے، سوال ہوا کون؟ کہا کہ جبریل۔ اگلا سوال ہوتا تھا وَمَن مَعَكَ، ساتھ کس کو لائے ہو؟ ساتھ کس کو لائے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے تھے ہر آسمان کے دروازے پر پہنچتے تھے، یہی سوال و جواب، اور پھر آسمان کا دروازہ کھلتا تھا، پھر آگے پہنچتے تھے، اور ایک وہ وقت آیا جہاں پر جبریل کی بھی حد آ گئی نا، ہائے ہائے ہائے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے۔ میرے آقا نے وہاں پوچھا جبریل ایسی جگہ پر بھی کوئی اپنے ساتھی کا ساتھ چھوڑ کے جاتا ہے جہاں تم مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ لو دنوت ان ملت لحترقت، اب تو وہ جگہ آ چکی ہے کہ اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے وہاں پر فرمایا کہ پھر جبریل اگر یہاں پر مجبوری ہے تمہارا ساتھ چھوڑنا تو پھر یہ بتاؤ، میں ایسی بارگاہ میں جا رہا ہوں سب کچھ وہیں سے ملا ہے، مجھے بھی وہیں سے ملا ہے، تمہیں بھی وہیں سے ملا ہے، یہ بتاؤ کہ خاص عرض ہو کہ جس کے لیے تم میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ عرض حاصل کرنا چاہو، ہم امتیوں کو تو جبریل امی پر بھی قربان ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے وہاں پر عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی میری عرض پہنچا سکتے ہیں، میری مدد فرما سکتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری عرض قبول کر لیں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو اس وقت میں آپ کی امت کے اعزاز میں اپنے پروں کو وہاں بچھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جبریل امی علیہ السلام کی حضور سے محبت ہے، اور حضور کے صدقے میں ہم سے محبت ہے، کیونکہ یہ اور کسی اور انبیاء کے پاس بھی جاتے تھے وہی لے کر، مگر ان سے تو یہ بات نہ کی، ان کی امت کے لیے تو آپ نے اس خواہش کا اظہار نہ کیا، مگر جناب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت سے محبت ہے تو گویا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جبریل نے سہارا لیا، کہا کہ جب میں آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاؤں گا، آپ کو امت سے محبت ہے تو آپ مجھ سے بھی محبت کریں گے، اور اللہ آپ کی مجھ سے محبت کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار فرما دے گا۔ اب یہ جناب جبریل علیہ السلام وہاں پر ساتھ چھوٹ رہا ہے، میرے آقا وہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں سے نمازوں کا تحفہ لے کے آتے ہیں۔ اب جب نمازوں کا تحفہ لے کے آئے یہی خادم پھر پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں یا رسول اللہ نماز پڑھنی کیسے، فجر کیسے ہوگی، ظہر کیسے ہوگی، عصر کیسے ہوگی، مغرب کیسے ہوگی، عشاء کیسے ہوگی؟ آپ نے ہر نماز کے وقت آ کر باقاعدہ، پوری حدیث ہے امامت جبریل کی، آپ نے باقاعدہ وہاں پر چیز کو بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو وہاں پر خوب حاصل کیا، اور پھر یہی فرشتے ہیں جو بار بار میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، بار بار میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور انبیاء کے پاس بھی بڑے گئے، مگر علماء نے لکھا کہ ہمارے آقا کے پاس جتنی بار آئے اور کسی کے پاس نہ آئے۔ ایک تعداد جو بڑی مشہور تعداد بیان کی جاتی ہے حضرت جبریل امی کے ہمارے آقا کی خدمت میں حاضر ہونے کی، وہ کیا ہے؟ 24,000۔ کتنی ہے؟ 24,000۔ سوال میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی پہلی مرتبہ کب آئے؟ 40 سال کی عمر میں، ایسا ہی جو پہلی وحی آئی کس عمر میں آئی؟ 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اور پھر 23 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو نوازا۔ اس 23 سال کے عرصے میں جبریل امی کا آنا ہے، اور اس میں بھی درمیان میں وہ عرصہ بھی آتا ہے کہ جس میں جبریل امی کافی عرصے تک نہیں آئے وہ، اور جس پر کافر معاذ اللہ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیا، محمد کو چھوڑ دیا، تو وہاں پر کچھ حکمتوں کے پیش نظر جبریل وہاں پر نہیں آئے۔ پھر بھی آپ یہ 23 سال کا عرصہ ذہن میں رکھیں اور 24,000 مرتبہ کی حاضری کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر ایوریج نکالیں نا تو روزانہ کی حاضری 3 بار سے زیادہ بنتی ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کی حاضری روزانہ کی پر ڈے کی بنتی ہے ایوریج جبریل امی علیہ السلام کی۔ علماء نے لکھا یہ حاضری کا مقصد کیا تھا؟ کہا کہ حاضری کا مقصد صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا تھا، بس کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ جانا، یہ بار بار یہ جو سدرہ سے آپ کا بار بار آنا تھا یہ صرف اسی لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو سکیں اور آپ کی بارگاہ سے فیض پا سکیں۔ لیکن یہ تو 24 مرتبہ کی حاضری ہے۔ کتاب ہے غالباً دلائل الخیرات شریف، اس کی ایک عربی شرح ہے، اس کے اندر بھی انبیاء کے پاس جبریل امی کے جانے کی تعداد کا ذکر ہے،
لیکن وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی تعداد جو ملتی ہے وہ 24,000 نہیں ہے، بلکہ وہ بیان کی جاتی ہے 4,20,000۔ کتنی؟ 4,20,000۔ لیکن اگر وہ نہ بھی رکھیں تو 24,000 کی تعداد بھی اتنی ہے کہ روزانہ کی ایوریج 3 بار کی حاضری بنتی ہے۔ اسی لیے تو مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا تھا نا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ سدرہ کتنی عظمت والی جگہ ہے، مگر ان کو پتا تھا کہ آمنہ کے لال کے قدم سدرہ سے بھی اعلیٰ جگہ ہے۔ حضور کی ذات کے پاس آنا یہ عرش معلیٰ سے بھی انسان کو اعلیٰ کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی کی حاضری ہوتی تھی، وحی لے کر خوب آیا کرتے تھے۔ اور جو پہلی وحی تھی اس کا منظر بھی کتنا پیارا ہے۔ بعض وہ لوگ، میں نے جو کہا تھا وہ ادھر سے اندھے، یہ تو ہوتی ہے ادھر سے، وہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اپنی جو کمزوری ہے، اپنی فہم کی جو کمزوری ہے اس کو حدیث میں داخل کرتے پھر بیان کرتے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، جبریل امی آتے ہیں اور آ کر آپ کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، کیا؟ جو پہلی وحی کے الفاظ ہیں، سورہ علق کی ابتدائی آیات ہے، اقرأ، پڑھیے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقارئ۔ اس کا ترجمہ جتنا بھونڈا کیا جاتا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو حقیقی ایمان دے، حقیقی عشق مصطفیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ ما انا بقارئ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا آتا نہیں ہے۔ ابھی حقیقی ترجمہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کو دباتے ہیں، اپنے سے ملا لیتے ہیں اور بڑی شدت سے ملاتے ہیں، باقاعدہ اتنی کہ جتنی کہتے ہیں کہ اب یہاں پر بھی ترجمے کی بات ہے، انہوں نے ترجمہ تو یہ کیا جو حدیث کے الفاظ ہے اس کے مطابق کہ جبریل نے حضور کو دبوچا اور اتنا دبوچا کہ بس اب مزید زیادہ وہ اگر دبوچتے تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ پھر الگ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اقرا۔ میرے آقا نے پھر وہی فرمایا، ما انا بقارئ، پھر دبایا، اچھی طرح دبایا، پھر کہا اقرا، پھر میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر دبایا، اچھی طرح دبایا، پھر کہا کہ پڑھیے اقرا، پھر میرے آقا نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کو وہ چند زاویوں سے لے کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں جبریل ہمارے آقا کے استاد تھے۔ سب سے جو عجیب سی بات یہ کرتے ہیں، حالانکہ جبریل امین علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے آقا کی خدمت گزاری کے لیے، اور اس حدیث سے وہ کسی بھی طرح ہمارے آقا کے استاد ثابت نہیں ہوتے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں گلے لگانا اس لیے تھا کہ تسلی دیتے تھے۔ اللہ اکبر، جبریل امی تسلی دیں گے مصطفیٰ کو؟ میں نے کہا وہ تو تسلی لیں گے مصطفیٰ سے، وہ کیا تسلی دیں گے؟ اب پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ پھر یہ دبانا کیا تھا، یہ معنی بقارئ، ان کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا عرب سے امداد آ جائے اور اسی سے مدرسے چل جائیں تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ کو عربی آ جائے گی۔ عربی آتی ہے عربی آقا کے قدموں پہ قربان ہونے سے، ان کے قدموں پہ قربان ہونے سے، ان کی خدمت میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے۔ ما انا بقارئ کا ترجمہ آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کو کبھی بھی کنفیوز نہ کر سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر سیم فریز یہی موجود ہے جو ما انا بقارئ کا ہے، اور وہاں پر جو ترجمہ ہے اس ترجمے پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ وہ ایک ہی ترجمہ ہے، اور اسی ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے ما انا بقارئ کا۔ وہ کیا آیت مبارکہ ہے؟ وہ ہے وما انت بمؤمن لنا، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ۔ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال کر ان کا کرتا لے کے آئے خون آلود کر کے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، آپ ہماری بات مانیں گے نہیں۔ حضرت یعقوب سے اپنے والد سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ وہاں پر کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا کہ آپ ہماری بات مان نہیں سکتے، آپ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہماری بات مان سکیں۔ کہا کہ آپ مانیں گے نہیں، چاہیں تو مان لیں مگر آپ مانیں گے نہیں۔ وہی فریز ہے وما انت بمؤمن لنا ما انا بقارئ، سیم فریز ہے۔ کہا کہ جب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے تو صحیح، میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، تو مجھے پڑھانے آیا، میں نہیں پڑھتا۔
تو پڑھانے آیا مجھے، مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب جب گلے لگایا نا، میں اس کو یوں کہتا ہوں وہ التجا والا گلا لگانا تھا، وہ مصطفیٰ سے گویا ملنا تھا، تو اس لیے ملنا تھا کہ یا رسول اللہ غلام پر نظر کرم فرمائیے، خدا نے پیدا آپ کی خدمت کے لیے کیا ہے، ہمیشہ سے آپ کی خدمت کے لیے بے چین ہوں، اب تو 40 سال بعد حاضری کا مجدہ ملا ہے، یا رسول اللہ اقرا، اب تو پڑھیے۔ اور آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ کی فیلنگ ہے جو آپ نے بیان کر دی، کسی عالم دین نے بھی یہ بات کی ہو تو ہو۔ لوگ تو ہماری عمروں کو بھی جج کرتے ہیں نا، یار چھوٹا بچہ ہے تو جناب داڑھی ابھی کالی ہے، شادی نئی ہوئی ہوگی، بچے بھی ایک آدھی ہوں گے، اسکول ابھی چھوٹے چھوٹے نرسری میں جاتے ہوں گے، تو جناب یہ جب باتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات ہضم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا قد یہاں کا نہ دیکھیں، قد دیکھیں قرآن و حدیث کا، اسی کے ہم غلام ہیں، اسی کو ذہن میں رکھ کر سنیں۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کہاں تھا، میں بات بھول گیا ہوں میں اپنی، مانا بقارئ، مانا بقارئ کا ترجمہ کیا بنے گا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اب جو پہلی مرتبہ دبانا ہے، میں نے کیا کہا، وہ اس لیے دبانا تھا کہ وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ اب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں بڑا مضبوط، نام ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بڑے غوث، اعلیٰ حضرت نے جن کو فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ غوث وقت فرمایا، ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے الابریز، اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ ان کی مرید احمد بن مبارک سے جلماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے وہ جو 3 مرتبہ کا دبانا تھا پہلی وحی کے وقت، وہ کس وجہ سے تھا؟ آپ نے کہا الدمۃ الاولی، جو پہلی مرتبہ کا دبانا تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ حضور سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کر رہے تھے کہ مولا ابلیس جیسا معاملہ کہیں میرا نہ ہو، وہ بھی کبھی فرشتوں کا استاد ہوتا تھا، محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ پھر کہا کہ دوسری مرتبہ کا دبانا کس لیے تھا؟ الدمۃ الثانیہ، کہا وہ اس لیے دبانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پناہ میں آنا چاہتے تھے، یا رسول اللہ غلام کو خادم کو قبول فرمائیے۔ اور تیسری مرتبہ کو جو دبانا تھا الدمۃ الثالثہ، کہا کہ وہ صرف اس لیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں شامل فرما لیں۔ جب بڑے بڑے انبیاء، اولو العزم انبیاء ہمارے آقا کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کر گئے تو جناب جبریل امین نے بھی وہ فریاد کی، تو 3 مرتبہ کا دبانا اس بنا پر تھا۔ اور مانا بقارئ کا ترجمہ یہ تھا کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، یہ گویا آقا کا جبریل کو ایک وہ دینا تھا کہ جا نہیں پڑھتا، ذرا کچھ آ قریب آ کے ذرا برکتیں لے تو صحیح، مل تو صحیح، ذرا اپنی ذرا طاقت تو دکھا۔ اب میں ترجمہ کروں گا ان الفاظ کا جن کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ اتنا دبایا کہ طاقت پوری کر دی۔ کہا کہ وہ آقا کی طاقت پوری نہیں ہوئی تھی، جبریل نے اتنا دبایا کہ جبریل کی اپنی طاقت پوری ہو گئی اور اب وہ مزید آقا کو دبا نہیں سکتے تھے، اور پھر الگ ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ اب جان نہیں ہے، اقرار غلام پر نظر کرم فرمائیے، پڑھ لیجیے، اقرا یا رسول اللہ پڑھ لیجیے۔ تو میں نے کہا وہ تو غلام تھے اور اسی انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور جو عرفان ہے اقرا کرنے کا، پڑھنے کا خدا نے حکم کیوں دیا تھا؟ آتے تو کچھ سمپل وحی بھی آ سکتی تھی کہ محبوب یہ کام کر لو، اور وہ آتے کھڑے ہوتے یہ بات بیان کرتے چلے جاتے، مگر ان کو تھا کہ اقرا پڑھا کے آنا ہے۔ تو جب محبوب کو انہوں نے اصرار کیا، میرے آقا نے بھی تھوڑا کرم کیا، تو پھر یہ 3 مرتبہ کا دبانا ہوا اور 3 مرتبہ کا مانا بقارئ فرمانا ہوا۔ اور جبریل امین علیہ السلام، آپ محب کے اور محبوب کے کلام کو کیا جانے؟ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کاف، میرے آقا نے فرمایا سمجھ گیا۔ پھر عرض کی، اللہ فرماتا ہے ہا، فرمایا سمجھ گیا۔ تیسری مرتبہ عرض کی، اللہ فرماتا ہے یا، فرمایا سمجھ گیا۔ پھر عرض کی، اللہ فرماتا ہے عین، فرمایا سمجھ گیا۔ پھر عرض کی، اللہ فرماتا ہے صاد، میرے آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ایک ایک حرف کر کے کہا، میرے آقا نے ہر حرف کے جواب میں کیا کہا؟ سمجھ گیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا بات ہے؟ کاف سے بھی سمجھ میں آیا، ہا بھی سمجھ میں آیا، یا بھی سمجھ میں آیا، عین بھی سمجھ میں آیا، صاد بھی سمجھ میں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ محب اور محبوب کے درمیان کی باتیں ہیں، ان باتوں کو یا تو خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے، یہ راز تمہاری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت بھی جب اس روایت کو پڑھتے ہیں تو ان کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت کے اسرار و رموز جو ہوں خدا جانے، مصطفیٰ جانے، ہمیں تو نہیں پتا، جبریل کو بھی نہیں پتا، مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن حضور کی نعت ہے،
اور ہم جب کاف ہا یا عین صاد لکھتے ہیں، بار بار لکھتے ہیں اور مصطفیٰ کا سراپا ذہن میں رکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت کا تو یہی تھا، جب عشق کی اینک لگا کر بندہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی ذات نظر آتی ہے۔ سورۃ النور پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ پوری خدا کے نور کی مثال پڑھنے کے بعد سورۃ النور میں میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے پوری مثال پڑھ بھی لی، سمجھنے کی کوشش بھی کر لی، مگر ہمارے سامنے تو آپ کے نور کا سراپا آ جاتا ہے۔ کہنے لگے اس آیت میں جو الفاظ ہیں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پھر لکھنے لگے شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ ارے آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ جناب جبریل علیہ السلام خوب اس چیز سے واقف تھے، اللہ نے واقعی مجھے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جو راز کی باتیں ہیں وہ بتائی تو جا رہی ہیں مگر وہ لانے والے کو بھی پتہ نہیں چل رہی۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ محبوب کے درمیان کی باتیں ہیں کہ لانے والے کو معلوم نہیں، اور اللہ کی وہ دیگر انبیاء سے باتیں ہیں جو پوری کی پوری اسکرپٹڈ قرآن کے اندر ذکر ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی خدا کا محبت کا رشتہ تھا۔ مگر یہی فرق ہے کلیم اور حبیب کے اندر، یہی فرق ہے حبیب اور خلیل کے اندر۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم تو ہر رسول کے، ہر نبی کے صحابی ہو، تمہیں تو اللہ نے سب کے پاس بھیجا، وہی لے کر جایا کرتے تھے، بڑے بڑے تم نے دیکھے، جبریل کبھی ہم سا بھی دیکھا، کبھی ہم جیسا بھی دیکھا؟ آپ یہ اندازہ کریں جو آج کل کہتے ہیں نا جی ہمارے ہی جیسے تھے، یہ جملہ بہت چل رہا ہے، ہمارے ہی جیسے تھے۔ میں جملہ کاٹ ورنہ بعض اوقات میں جملے دے جاتا ہوں لیکن وہ بعض طبیعتوں پہ ہضم نہیں ہو پاتا۔ جملہ بڑا خوبصورت آ رہا تھا، زندگی بھر کے ہی آپ کو ایسا سمجھ میں آتا کہ کبھی نکلتا بھی نہیں، لیکن میں اس کو کٹ کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جناب جبریل امین کبھی حضور کو نہ سمجھ سکے، جناب جبریل امین کبھی حضور کو نہ سمجھ سکے، اور آج یہ مل پک پک کے بڑے ہونے والے کہتے ہیں جناب ہم سمجھ گئے، ہم بتائیں گے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا۔ یہ ان کا حال ہے، یعنی ان پہ ہنسنے کو جی چاہتا ہے، رونا تو بہت بعد کی بات ہو گئی کہ ان کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یار اس کی بات کا جواب دینا بھی اپنی توہین ہے۔ جبریل امی سے حضور پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کبھی ہم سا بھی کوئی دیکھا؟ کیا عرض کر رہے یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها، قلبت، میں آپ کو قلبت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قلبت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کہ آپ کوئی چیز اپنی دیکھ رہے ہیں، مثالیں مجھے دیکھنا ہے میرا موبائل کا ہے، ہاں مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک ہے کہ مجھے میرا موبائل نظر نہیں آ رہا، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ چادر اٹھا رہا ہوں، بیڈ شیٹ ادھر کر رہا ہوں، ڈراز کھول کے چیک کر رہا ہوں، اور پورے گھر کو میں نے کیا کر دیا؟ تہس نہس کر کے رکھ دیا، مجھے چیز نہیں مل رہی، باوجود کوشش کے نہیں مل رہی۔ وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے خالی مشرق و مغرب دیکھے نہیں ہیں، الٹ پلٹ کے دیکھے، اچھی طرح دیکھے، تسلی کر کے دیکھے، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا نا یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور یہی جبریل امی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب حضرت حسان نعتیں سناتے ہیں اور جو مشرکین ہیں ان کو سبق سکھاتے ہیں، تو یہی جبریل ہیں ان کی مدد کرنے والے۔ میرے آقا کے غلام، ان کی امت کے بھی غلام، میرے آقا نے دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما۔ حضرت حسان جو خود قادر الکلام شاعر، اور جب مشرکین کو سیدھا کرنے کی طرف آئیں تو ایسا سیدھا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا،
اور آج ہم بھی اگر سیدھا کرنا جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کچھ زیادہ سیدھی بات کر دی ہے، تو ہم تو پھر رک جاتے ہیں۔ حضرت حسان کو یہ ساری چیزیں تعلیم کہاں سے ہو رہی تھیں؟ روایتوں میں آیا تقریباً 70 اشعار جبریل امین نے حضرت حسان کو القا کی، تقریباً 70 اشعار، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کس چیز کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو شان مصطفیٰ گھٹانا چاہتے ہیں ان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے کہ دیکھو شان مصطفیٰ یہ ہے، اور بیان جب ہوتی ہے تو جبریل سکھانے والا ہوتا ہے، حسان سنانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر کیسا سناتا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ لوگ اس پر یہ نکتے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان نے سارا جہان دیکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو پتا تھا آمنہ کے لال جیسا کوئی خوبصورت ہو نہیں سکتا، اس لیے لکھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ مگر میں حدیث کا خادم ٹھہرا، حدیث کی روایت کو سامنے رکھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ شعر حسان کا تھا ہی نہیں، جبریل نے سکھایا تھا۔ اور حسان نے تو نہیں دیکھا مگر جبریل تو دیکھ چکے نا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کہنے لگے حسان کو کہ تو پڑھ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا جمیل کوئی ماں جن دے؟ ارے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ تو بالکل ویسے پیدا کیے گئے جیسے آپ کی مرضی سے آپ کو پیدا کیا گیا۔ یہ انداز ہے جناب جبریل امین علیہ السلام کا۔ تو آپ اندازہ کریں فرشتوں کے استاد بھی میرے آقا کے خادم اور امت میں شامل ہونے کے لیے التجائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو بغیر کسی ڈیمانڈ کے، ہم میں سے کون ہے جو ڈیمانڈ کے ساتھ اس امت میں آیا؟ اللہ سے عرض کی تھی کہ حضرت آدم کی امت میں پیدا نہیں کرنا، حضرت ابراہیم کی امت میں پیدا نہیں کرنا، حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا نہیں کرنا، اپنے نبی کے محبوب نبی کی امت میں پیدا کرنا۔ ہم میں سے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وداؤٹ ڈیمانڈ اللہ نے ہم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، سب سے افضل نبی دیا، سب سے افضل امت بنا دیا۔ تو سوچو یار ہم کو کتنا بڑھ چڑھ کے میلاد منانا چاہیے، ہم کو کتنا بڑھ چڑھ کے آقا کی شانیں بیان کرنی چاہیے۔ جبریل کو دیکھو آج بھی شان مصطفیٰ کے اندر جھومتے ہی نظر آتے ہوں گے، اور قیامت کا انتظار کرتے ہوں گے اب وہ کب وقت آئے گا، یہی امت گزرنے والی ہوگی، میں ہی اپنے پر بچھانے والا ہوں گا۔ تو جو حضور کی اتنے احسانات حضور کے جس پر ہو جائیں تو پھر اس کو تو یقیناً اپنا قبلہ درست بھی کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی سیدھا کرنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں دیگر امتوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، اس امت کی بھی شفاعت کریں گے، تو کم سے کم ہمارا چہرہ ایسا تو ہو جو حضور کی بارگاہ میں لے جانے والا تو ہو۔ تو اپنا رشتہ میں آپ سے کہوں گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرے، ایسا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈیڈ لائن بنا لے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ ہم اپنے باپ کو بھی کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کہہ رہے ہیں، دوست یاروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، پھر تو لوح قلم بھی تیرے ہیں، سب کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈیڈ لائن ہے، اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا یہ ان کا عاشق مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آج ابھی سے نیت کرتا ہے کہ مر تو جاؤں گا نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ؟ نیت کریں، آقا کی بارگاہ میں کس اس سے حاضر ہوں گے؟ یہ تو عرض کریں کہ یا رسول اللہ نمازوں کا تحفہ آپ لے کے آئے تھے اور آپ ہی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پڑھنا شروع کی، اب آپ جانے خدا جانے ہم تو آپ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، غلاموں کو اپنے پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ ہم کو معراج کا لا کر دیا اور خود دیدار کیا، ہمیں بھولے نہیں۔ اللہ سے عرض کی میں نے تو دیدار کیا، میری امت کیسے کری؟ کہ اللہ نے فرمایا یہ تحفہ لے کے جاؤ، تمہاری امت یہ 5 نمازیں پوری کر کے پڑھے، میں قیامت میں ان سب کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ اتنی کرم نوازیاں۔ تو اپنے اعمال کو قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور کے دین کی مدد کے لیے یاد رکھیے گا 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دین کو پھیلانا اور ایک ہوتا ہے دین کو بچانا۔ ہم فی الوقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دین کو بچا سکیں۔ وہ کچھ لوگ ہیں جو یہ معاملہ سر انجام دے رہے ہیں، میرے آقا کی بشارت ان کے لیے پہلے سے موجود ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہمارے والوں کو غیرت کا گھونٹ بھی عطا کرے، اور ہم سب پہچانے اس چیز کو کہ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، اور ہمیں آقا نے ایک عمارت کی طرح کھڑے ہونے کا کہا تھا، اور ہم ایک جھنڈے تلے جمع ہوں، ہمارے یہ ممالک کے جھنڈے ختم ہو، ہمارا جھنڈا صرف ایک جھنڈا ہو، رسول اللہ کا جھنڈا ہو۔
سارے اس کے نیچے جمع ہوں. تو ایک ہوتا ہے دین کو بچانا، ایک ہوتا ہے دین کو پھیلانا. الحمدللہ آپ کی، ہم سب کی بہت ہی پیاری دینی تحریک دعوت اسلامی، الحمدللہ، جس کے بانی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختر قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ پچھلے 42 سالوں سے اس تنظیم کا قیام الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے. اور اب تو دعوت اسلامی کے بارے میں بتانا گویا ایسا لگتا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے، اور یہی دعوت اسلامی آپ کی انشاءاللہ فلسطین میں پہنچنے والی ہے. کچھ نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ. دین و دنیا کی جو بات ہو، مصطفیٰ کریم کی دکھیاری امت کے ساتھ ہر جگہ پر دعوت اسلامی کھڑی ہے. یہ نماز بھی آپ کو سکھائے گی، یہ دین بھی آپ کو بتائے گی، یہ قرآن بھی آپ کو سکھائے گی، یہ ایمان بھی آپ کو مضبوط کرے گی. اور اگر سینے کے ساتھ ساتھ یہاں بھی کچھ بھوک ہوگی تو یہ بھوک بھی آپ کی دعوت اسلامی مٹانے والی ہے انشاءاللہ. سوچیں یار، یہ دعوت اسلامی 15,000 سے زیادہ علماء، 3 لاکھ سے زیادہ حفاظ، کئی لاکھ ناظرہ پڑھ کے دنیا بھر کے اندر پڑھانے والے مبلغین کا دنیا بھر کے اندر موجود لاکھوں افراد پر مشتمل جو والنٹیئر ہیں، 1 روپیہ نہیں لیتے، ان کا پوری دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کا جال. اور سب چھوڑے یار، آپ اور میں جب بھی تھکے ہوں تو ہم کو تو اس وقت ملتا ہے جب ہمارے جسم میں طاقت ہو تو مسجد جائیں گے. دعوت اسلامی نے کیا کام کیا ہے؟ بولا اپنے گھر پہ ہو، تھکے ہارے ہو، کہیں نہیں جا سکتے، بٹن دباؤ، یہ 24 گھنٹے ایکٹیو رہنے والا الیکٹرانک مبلغ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے سنتیں سکھا رہا ہے. دعوت اسلامی کے ہم پر احسانات اتنے کہ ختم نہیں ہو سکتے. ہمارے ہی تھیلیسیمیا کے بچے 60,000 سے زیادہ بوتلیں فری آف کاسٹ دعوت اسلامی نے دی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا کارنامہ ہے. اب تک 20 لاکھ سے زیادہ درخت یہ دعوت اسلامی آپ کے لگا چکی تاکہ یہ پولوشن کم ہو جائے. اور زلزلہ زدگان کو ہم بھول کے دعوت اسلامی نہیں بھولی، انہی کے ساتھ میلاد بھی منا رہی ہے اور ان کے گھروں کی تعمیر بھی کر رہی ہے. ترکی والوں کو یہ نہیں بھولی، فلسطین والوں کو یہ نہیں بھول رہے، ہر جگہ پر پہنچ رہے ہیں، ہر میدان میں کام کر رہے ہیں، طبی سہولیات دے رہے ہیں، علم فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں. بدلے میں آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ دعوت اسلامی آپ کو چاہتی ہے، اور آپ سے صرف اتنا چاہتی ہے کہ آپ جہاں اپنے دنیا کی اتنی چیزوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، میرے آقا کی حدیث ذہن میں رکھیں. میرے آقا نے فرمایا آخری زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا. تو اپنے اس فریضے کو بھی انجام دینے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ دیں، کیونکہ دعوت اسلامی میں جو شامل ہو اپنا پیسہ دعوت اسلامی میں انویسٹ کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بدلے میں بڑے بڑے علماء نظر آئیں گے، بڑے بڑے حفاظ نظر آئیں گے، بڑے بڑے جامعات نظر آئیں گے. آج سوچیں ایک گھر چلانا مشکل ہے، دعوت اسلامی کا یہ اربوں روپے کا نیٹ ورک ہے، یہ کیسے چل رہا ہوگا؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، اربوں روپے تو نہیں دے سکتا، میں تو لاکھ بھی نہیں دے سکتا. میں بہت نیچے آ کر یہ بات کرتا ہوں، محسوس نہیں کیجئے گا کہ 10 روپے دینے کی حیثیت تو ہوگی نا یار. 10 روپے دینے کی، آپ کہیں گے میرے 10 روپے سے کیا ہو جائے گا؟ جناب ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، ہم نے تو صرف کوشش کرنی ہوتی ہے، تو پوری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہوتا ہے. آپ یہ قطرہ شامل کریں سمندر میں گر کر، یہ قطرہ نہیں رہے گا انشاءاللہ، یہ خود سمندر بن جائے گا. اپنے تختے پر تیرنا چھوڑیں، دعوت اسلامی کے بحری جہاز میں سوار ہو جائیں. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس جہاز کو مدینے کی طرف لے جا رہے ہیں اور آقا کے قدموں میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، ہو سکے اللہ نے توفیق دی ہے نا، آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے 1 یونٹ نکالیں. 1 یونٹ ہے 10,000 روپے کا، خرچ کریں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. قرآن پڑھے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو شیطان تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ پیسے نہیں دے، تیرے پاس سے ختم ہو جائیں گے، تو محتاج ہو جائے گا. فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے محتاجی کے وعدے کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مت دینا ورنہ محتاج ہو جائے گا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ رب کا وعدہ یہ ہے تم میری راہ میں دو اور بڑھا کر واپس بھی کروں گا، مغفرت بھی عطا فرماؤں. اور جو مسلمان ہے اس کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ شیطان کے وعدے پر یا خدا کے وعدے پر؟ وہ یقیناً خدا کے وعدے پر ہوگا. تو اس عزم مصمم کے ساتھ دے، پکی نیت کے ساتھ دے کہ آپ کا یہ روپیہ انشاءاللہ یہ 10 روپے بن کے آپ کی طرف لوٹے گا. تو جتنی آپ کی حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی چاہتا ہے، دل کا تقوی چاہتا ہے. اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اگر یہ 10 روپے واقعی آپ کی یہی تھے اور آپ یہی دے سکتے تھے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے دیے، مولا دیے بھی تو نے تھے، تجھے ہی واپس کر رہا ہوں، اب تیرا فضل ہو تو ہم کو ثواب بھی عطا فرمانا، مغفرت بھی فرمانا اور زیادہ عطا فرمانا. تو جب بندہ خدا کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو اللہ کے دین کی مدد کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.